کریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین صلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ ایک بات بھائیوں سے بہت دبانا اور حاضروں کی گزارش کرنی ہے کہ الحمدللہ یہ قرآن کے حوالے سے جو کچھ بھی بات ہو رہی ہے اور حدیث سے متعلق، تو اس میں آخر میں یہ طبلیاں وغیرہ بجانا یہ کہ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ تالیاں بجانا جو ہے وہ عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ حدیث اور اس کی جب قرآن کی تعلیم ہو تو مہربانی کر کے آپ نے بجا کے یعنی لوگوں کو ویلکم کرنے کے لیے یا ان کو شاباش دینے کے لیے کیا ہوگا، لیکن میرے لیے نہیں کریں پلیز۔ میں صرف اور صرف ایک دین کا ایک ادنا خادم ہوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا سا غلام ہوں، اور غلامی میں ہی یہ پوری زندگی جو ہے بسر کرنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ قرآن کے حوالے سے ہم لوگ یہاں بات کہنے کے لیے اور بات سننے کے لیے کہ جمع ہوئے ہیں، اور قرآن اپنا ہی تعارف کرا رہا ہے اس میں اس طرح سے کہ الف لام بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ تو الف لام اور میم یہ تو حرف مقطعات ہیں، اس میں بہت سارے ہیں، یاسین اور طٰہٰ اور والضحیٰ، اس طرح سے بہت سارے الف لام میم ہا میم عین سین قاف نون الف میم صاد الف لام را۔ تو یہ حرف مقطعات ان کا کوئی بھی اس کا مطلب جو ہے سوائے اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں جانتا، لیکن یہ لوح قرآنی ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ لوح قرآنی ہے۔ تو لوح قرآنی میں سے یہ ہیں، اور اس لوح قرآنی کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی مشکل ہو تو صرف اس کو دیکھنے سے اللہ تبارک تعالیٰ وہ تمام مشکلات کو حل کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے پاک کلام کو اس کے بعد الف لام میم حرف مقطعات کا فرمانے کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں شک اور کمی کوتاہی کوئی نہیں ہے۔ نازل کس پر ہوئی ہے؟ الحمدللہ الذی علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ ساری حمد اس رب کے لیے ہے کہ جس نے اپنے بندہ خاص الحمدللہ الذی علی عبدہ، ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندے بن جائیں اور اللہ ہمیں اپنا بندہ کہہ کے پکار لے کہ ہم اسی کے بندے ہیں، تو اسی کے بندے، لیکن کیونکہ ہم اپنی خواہشوں اور اپنی طلب اور اپنے ذہن اور اپنی چال بازیوں میں اس سے کچھ تھوڑا سا ہٹ جاتے ہیں یا ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سے دنیا میں ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت سے نہ صرف بغاوت کی بلکہ ان سے جنگ بھی کی اور انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، لیکن بندہ خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں ساری برکتیں میرے ہاتھ میں، اور نزل الفرقان قرآن کا نام فرقان بھی ہے، اور ذکر بھی ہے۔ ہمارا تذہبون بھائی نے ابھی ہے کہ یہاں آرگنائزر صاحب انہوں نے کہا فائنہ تذہبون، کدھر جا رہے ہو؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، کہ یہ سوائے اللہ کی نصیحت، ذکر جو ہے وہ بھی قرآن کا نام ذکر بھی ہے، کتاب تو ہے، قرآن بھی ہے اور ذکر بھی اللہ کی پاک کتاب کا ایک نام ہے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، سارے جہانوں کا جو پالنے والا ہے، سارے جہانوں کو تخلیق کرنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے سارے جہانوں کو، اور جہانوں میں رہنے والوں کو سب کو جو پیدا کرنے والا ہے وہ اس کا ذکر ہے، اس کا قرآن ہے، اس کی یہ کتاب ہے۔ جنہوں نے سنا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، سورہ میں کہ اور اب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ رب العزت قل، کہہ دے تیری طرف جو وحی کیا گیا ہے، تیری طرف جو بھیجا گیا ہے، تو وہ کچھ جن میں سے کچھ جنہوں نے اس کو سن لیا اور سن کر کہنے لگا فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے آج عجیب قرآن سنا ہے۔ فقالوا، وہ کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ آج ہم نے عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد، جو ہدایت راہ دکھاتا ہے رشد کی طرف، سچائی کی طرف، کامیابی کی طرف دکھاتا ہے۔ فآمنا بہ، جو اس پر ایمان لائے، جو اس کو اللہ کی کتاب سمجھے، اللہ کے رسول پہ نازل ہوئی بھی کتاب سمجھے،
نازل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ ومبشرا بین یدیہ التوراۃ انجیل. اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے تیری طرف اس کتاب کو نازل کیا اور حق کے ساتھ نازل کیا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. اللہ رب العزت نے کہا کہ میں نے اپنے محبوب بندے کو دنیا میں بھیجا ہی اس لیے, تمہارے درمیان میں بھیجا اس لیے کہ یہ تمام پر, ہر ایک پر, ہر شے پر, ہر کتاب پر, اللہ رب العزت نے اس کو ام الکتاب بھی کہا. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب. ام الکتاب ساری کتابوں کی ماں ہے یہ. اس کو اللہ رب العزت نے اپنے بندے خاص پہ نازل کیا. نازل کرنے والا رب, کائنات کا مالک, خالق, پالنے والا, سب کچھ نازل کس پر کیا؟ بندہ خاص پر. ساری کائنات کا سردار, انبیاء کا سردار, اولیاء کا سردار, انسانوں کا سردار, جنوں کا سردار, اس کائنات کی ہر شے کا سردار, آسمانوں کا سردار, زمینوں کا سردار, اس زمین اور آسمان کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے سب کے سردار کے اوپر نازل کیا. کس وقت نازل کیا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. وہ مہینہ قرآن کا ہے, وہ سب سے سارے مہینوں کا بادشاہ رمضان المبارک. اس کے اندر جو ہے اس قرآن کو اللہ رب العزت نے نازل کیا. یہ اس کی قدر و منزلت ہے. جس رات میں نازل کیا, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر یہ رات ہے. جس رات میں نازل کیا وہ رات عظیم ہو گئی. جس مہینے کے اندر نازل کیا وہ مہینہ عظیم ہو گیا. جس شخصیت کو نازل کیا وہ شخصیت عظیم ہو گئی. اس قرآن کو ہم نے سمجھا, ہم نے اس کو کیا سمجھا ہے؟ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. تم ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے اس کو جب تک کہ تم پاک نہیں ہو جاؤ. اور یہ کتاب مکنون ہے, یہ وہ کتاب ہے جو روح محفوظ پر ہے. یہ وہ کتاب, اللہ رب العزت نے اس کتاب کو کہا انہ لقرآن کریم کتاب مکنون یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین. سارے جہان کے پالنے والے نے اس کو نازل کیا ہے. کس پر نازل کیا ہے؟ اپنے بندہ خاص کے اوپر نازل کیا ہے. ہم کہاں ہیں مانتے ہیں سردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان بھی لے آئے. بھائی نے ابھی ایمان کی بات کی کہ بھائی جبریل امین آئے, پوچھنے لگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایمان کیا ہے؟ مجھے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیر شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اللہ کہ جبریل فرشتوں کے سردار, لانے والے ہیں. یہ بات میں بھول گئے کہ لانے والے کون ہیں؟ فرشتوں کے سردار جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام. یہ قرآن کا نازل کرنے والا رب, نازل کیے جانے والا سارے انسانوں کا سردار, اس قرآن کو لانے والا سارے فرشتوں کا سردار. جس مہینے میں آیا وہ مہینوں کا سردار, جس رات میں آیا اس رات سردار. اگر ہم نے دنیا میں کچھ حاصل کرنا ہے تو اس قرآن کو لینا پڑے گا. اس قرآن کو نفع بہذا الحدیث انتم مدنون. تم نے کیا سمجھ رکھا ہے اس قرآن کو؟ یہ مذاق ٹھٹا ہے, ہنسی ہے, ایسے ہی نازل ہو گیا ہے, خالی الفاظ ہیں. اللہ رب نفع بہذا الحدیث انتم مدنون تجعلون رزقکم انکم تکذبون. تم اس کو جھٹلاؤ گے, تم جھٹلا سکتے ہو. تمہارے اندر یہ کیفیت ہے, تمہارے اندر اتنی طاقت ہے. تم تو مٹنے والے ہو, مٹ جاؤ گے. کیا قرآن کو جاؤ گے؟ اللہ رب العزت نے کہا کہ میں اس کی حفاظت کر رہا ہوں. وَإِنَّ لَهُ ذِكْرٌ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ. میں اس کی حفاظت کر رہا ہوں, قیامت تک حفاظت کرتا رہوں گا. اور دکھا بھی دیا کہ پہلے میں نے صحیفے بھیجے, تورات, زبور اور انجیل بھیجے, تم نے سب کو اس کو خلط ملط کر دیا. اب اس قرآن کو خلط ملط کر کے دکھاؤ. اگر ہو تم کچھ تو دکھاؤ اس کے اندر خلط ملط. کوئی کر نہیں سکتا. کرنے والا قتل ہوتا ہے, اس کے ترجمہ غلط کرنے والا قتل ہوتا ہے, اس کے متعلق کچھ کہنے والا جو ہے وہ قتل کر دیا جاتا ہے. یہ اللہ رب العزت کا, میرے بھائیو, ہمارا اللہ رب العزت کا نظام ہے. اس کو ہم نے سمجھنا ہے, اس قرآن کو سمجھنا ہے. ہم نے تو پڑھا ہی نہیں, ہم نے تو پڑھنا ہی نہیں سیکھا. قرآن خوانی ہوتی ہے کسی جگہ میں, چند لوگ الگ ایک جگہ پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی کیا ہے, سگریٹ پی رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, گپے ڈالا رہے ہیں. بھائی ہم نے تو قرآن پڑھا ہی نہیں. بھائی چھٹی ہو گئی ہماری, تو ہم نے تو قرآن پڑھا ہی نہیں ہے. اس قرآن کے بغیر دنیا میں کامیابی ہوگی؟ کہیں بھی نہیں ہوگی. نہ دنیا میں ہوگی, نہ آخرت میں ہوگی. کہیں بھی کامیابی نہیں ہو سکتی. اس قرآن کو اگر سینے سے لگایا, اس کو اپنے سینے سے لگا کر اسے بجایا, پھر کامیابی ہے. ورنہ کوئی کامیابی نہیں ہے سوائے ذلت اور رسوائی کے. کچھ بھی نہیں ملے گا. یہ قرآن اللہ کی کتاب, اللہ کی بات, اللہ کا حکم,
کتنے پیارے انداز میں یا ایھا الذین آمنو، کتنا پیارا انداز میرے رب کا، کہتا ہے لوگوں میرے اوپر ایمان لانے والوں، کہتا ہے اللہ رب العزت کتنے انداز میں کتنی جگہ پر بتایا ہے، کتب علیکم الصیام انفقوا مما رزقناکم ولتنظر نفس ما قدمت لغد، سارا ایمان والوں سے خطاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنو هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، ایمان والوں سے کہہ رہا ہے میرے بندو، میرے اوپر ایمان لانے والوں، یہ کرو اور اس سے بچو اور اس سے بچو، یہی تو ہے یہ سارا قرآن۔ اور اس میں ہے کیا کہانی قصے تو ہماری عبرت کے لیے ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اس میں ڈالے کہ دیکھو ان قوموں کو جنہوں نے جھٹلایا، ان کا حشر دیکھو، ان کے قصے ہیں، ان کی باتیں ہیں۔ فرعون 370 سال تک حکومت کرتا رہا، اس کو کچھ بھی ہے کہ نہیں ہوا، بخار بھی نہیں ہوا، چیٹی نے کاٹا بھی نہیں۔ 30 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی، دعوت کو ٹھکرایا، 30 سال کے اندر اس کی حکومت کو اللہ رب العزت نے ختم فرما دیا۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، قرآن یہ معجزہ ہے اس دنیا کے اندر، یہ معجزہ ہے۔ جو اس کو لے لے گا وہ خود بھی معجزہ بن جائے گا، اور جو اس کو چھوڑ دے گا وہ اس دنیا کے اندر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ وہ قومیں جنہوں نے اس کو قرآن کو جھٹلانے کی کوشش، محض کوشش ہے، جھٹلا کوئی نہیں سکتا ہے، قرآن باقی رہے گا۔ اب تو حالات بدل گئے ہیں، قومیں قرآن کے اوپر آ رہی ہیں، وہ دیکھ رہی ہیں اس کو کہ اس کے اندر کیا ہے، کہتے ہیں یہ سچ ہے، یہ سچ ہے۔ ایک واقعہ اس کے بعد ختم کرتا ہوں، کیونکہ حضرات ہمارے یہ کھڑے ہوئے ہیں، میرے مامو جان مولانا عبدالحی وحید صاحب یہ کہ سنایا کرتے تھے نا، ایک شخص، ایک لڑکا اپنی دکان کے اندر قرآن پڑھتا تھا۔ ایک سکھ تھا، یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، تو ایک سکھ لڑکا بھی تھا، وہ آیا کرتا تھا۔ اس نے ایک دن اس کو کہا کہ یار مجھے تو اپنا قرآن دے دے، میں نے پڑھنا ہے۔ بولا بھائی تجھے پڑھنا آتا ہے؟ بھائی پڑھنا تو نہیں آتا ہے، کہتا پھر بھی مجھے قرآن دے دے۔ وہ لے گیا، لے جانے کے بعد گھر گیا، قرآن کو لے گیا۔ اس نے شروع سے، اس کو عربی تو پڑھنی نہیں آتی تھی، اس نے شروع کیا یہ بھی سچ ہے، 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 یہ بھی، پورا قرآن اس طرح سے چند یوم کے اندر پورا قرآن یہ بھی سچ ہے، سچ ہے، سچ ہے کہتے کہتے رکھ دیا۔ اللہ رب العزت نے اس کو ایمان سے سرفراز کر دیا۔ یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآن، یہ ہے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کے متعلق ذرا سی بات کرنا چاہتا ہوں بہت معذرت کے ساتھ بھائی۔ غیب کیا ہے؟ ابھی باتیں ہوئیں کہ بھائی ہم کو 6 چیزیں بتائیں نا، کہ یومن جبریل نے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا آمنت باللہ پھر یوم الآخر، اور یہ سارا قدر خیر شر، یہ ساری کی ساری چیزیں ہم سب کو یہ کہ بتائیں۔ بھائی ہمارے مائنو صاحب نے فرمایا کہ بھائی وہ قرآن ہی ہمیں نظر آتا ہے، اور تو کچھ قرآن کا اترنا تو نظر نہیں آیا، لیکن قرآن الفاظ میں ہمیں یہ کہ نظر آ جاتے ہیں نا، باقی تو اور کوئی چیز نہیں آتی۔ ایک اللہ رب العزت کا یہ قرآن ہمیں یہ کہ نظر آ رہا ہے۔ بہتوں نے رسولوں کو دیکھ لیا، قوموں نے رسولوں کو بھی دیکھ لیا، بہتوں نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دیکھ لیا، لیکن بہتوں نے بہت سے رسولوں کو بھی دیکھے۔ ایک زمانے میں کئی رسول بھی آئے ہیں، انہوں شاید انہوں نے دیکھا ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی چیز جو ہے ایمان جو ہے اس کے علاوہ نظر نہیں آتی۔ ایک میرے رب کا کائنات میں اس نظام اس کے پیچھے چل رہا ہے۔ فرشتے پہلے بھی آتے تھے، آج بھی آتے ہیں، اس کائنات کو کنٹرول کرنے کے لیے، چلانے کے لیے فرشتے آتے ہیں۔ بیج ہم بوتے ہیں، درخت بن جاتا ہے، پھل نکلتا ہے، اس کے اندر کڑوا ہوتا ہے، کڑوے سے میٹھا ہو جاتا ہے۔ یہ پورا کا پورا ایک سسٹم چل رہا ہے، ہم کو نظر نہیں آتا۔ بارش گرتی ہے، قطرے گرتے ہیں، ایک ایک فرشتہ ایک ایک بوند کو لے کر اترتا ہے زمین پر، ورنہ تو زمین پٹ جائے۔ ایک ایک فرشتہ ایک ایک بوند کو لے کر اترتا ہے۔ ہمیں وہ فرشتہ نظر آتا ہے، ہمیں صرف بارش نظر آتی ہے، پانی گرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن ایک اللہ کا نظام، اللہ رب العزت کا نظام ہے، سمندروں سے پانی کو اڑاتا ہے، بادل بناتا ہے، پہاڑوں پہ جا کے جما دیتا ہے، گرمی ہوتی ہے سورج کو قریب لاتا ہے تو گرمی، ہم کہتے ہیں گرمی ہو گئی ہے، پہاڑوں سے اس برف کو پگھلاتا ہے، پگھلا کر جو ہے وہ جھیلوں میں، چشموں میں اور دریاؤں کے اندر بہاتا ہے۔ ہمارے فصلیں، ہمارے لوگ بھی اس کے اندر یہ کیسے بہ جاتے ہیں، اتنا پانی آتا ہے۔ کون چلا رہا ہے اس پانی کے سسٹم کو؟ کون سے چلا رہے ہیں؟ وہی ہے ایک اس کائنات کے چلا رہے ہیں، وہی ایک جو اس پورے نظام کو چلا رہا ہے۔ پانی جو ہماری ایک ضرورت ہے، اس کا ایک نظام چل رہا ہے، میرے رب کا نظام چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت، یہ قرآن ہم پڑھیں گے، اس کو اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، اپنے گھروں میں پڑھائیں گے، لوگوں کو اس کی دعوت دیں گے،
یہ بات ہماری انشاءاللہ خود بخود سمجھ میں آئے گی۔ وصلوات اللہ وسلام علی نبینا و حبیبنا محمد الذی ارسلہ الی الثقلین بشیرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا۔ اللہ